سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی ہسٹری پڑھ لی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اسلامک ہسٹری کی جو ریفرنس بکس ہیں ان میں سے چند کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. کم از کم جس نے ان کتابوں کو پڑھا ہو, he or she can claim that they have some knowledge of Islamic history. ادروائز ایسے اخبار کا ایک کالم پڑھنے سے یا کوئی ایک آرٹیکل پڑھنے سے اسلامک ہسٹری یا کسی اسپیکر کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر دیکھنے سے اسلامک ہسٹری سمجھ میں نہیں آتی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے لوگ جو اسلامک ہسٹری حقیقت میں نہیں پڑھتے بٹ دے کلیم, ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن میں لڑتے جھگڑتے ہیں. اسلامک ہسٹری لڑنے کی چیز نہیں ہے, یہ پڑھنے کی چیز ہے. اور پڑھنا صرف پڑھنے سے ممکن ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایسے لوگ گفتگو کرتے ہیں پہلے بڑے آرام سے, پیار سے, اسکالرلی وے میں, جیسے ان کو بڑا نالج ہوگا. پھر ایسا ایسا ٹمپریچر رائز ہونا شروع ہوتا ہے, پھر وہ منہ سے جھاگ نکلتا ہے, آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. Such people are not historians. They have hysteria. ان کو ہسٹیریا ہوتا ہے. ہسٹری کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لڑنے جھگڑنے سے کیا تعلق ہے ہسٹری کا؟ اگر آپ ہسٹری جانتے ہیں تو کسی سے لڑنے جھگڑنے کی نوبت نہیں آتی. آرگومنٹس کے ساتھ گفتگو کرنا یہ اسکالرز کا کام ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. اور لڑنا جھگڑنا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ ہسٹری پڑھنے کی چیز ہے, لڑنے کی چیز نہیں ہے. بٹ کیپ ان مائنڈ, ہسٹری از ناٹ پارٹ آف یور فنڈامنٹل بلیفس. آپ نے فنڈامنٹل بلیفس اسلام کے پڑھے ہیں, وہ ہسٹری سے نہیں پڑھتے وہ آپ پڑھتے ہیں قرآن سے اور حدیث آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. So if someone has knowledge of Quran and Hadith and then he study the history, یہ اس کو زیادہ یوزفل ہوگا. اور کیونکہ ہسٹری ایک جنگل ہے, it's like a forest where there are so many animals, both halal and haram. جنگل کے اندر حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں, حرام چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو عقل مند پڑھنے والا شکاری کی مانند ہے, اور عقل مند شکاری وہ ہے جو حلال جانور کا شکار کرے, نہ کہ حرام کا شکار کرے. حلال اور حرام کا فرق آپ کو قرآن اور حدیث بتاتے ہیں. جب آپ وہ نہیں جانتے تو پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, پھر پریشانی ہوتی ہے. اس طرح سے ہسٹری پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. البتہ اگر آدمی تعصب کی اینک اتار کر بغیر باعث ہوئے ہسٹری کو پڑھے, اٹس اوکے. ایک اسکالرلی وے میں ہسٹری کو پڑھنا بہت اچھی بات ہے. چند بکس کے نام میں آپ کو بتانے لگا ہوں. البدایہ والنہایہ, this is a book of Islamic history in Arabic, and it was written by a famous scholar, امام ابن کثیر. ابن کثیر کا نام آپ نے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا. ان کی ہم نے تاریخ کی بجائے ہم نے اس وقت تفسیر کی کتاب کا ذکر کیا تھا, تفسیر ابن کثیر. یہ وہی رائٹر ہیں, وہ ان کی تفسیر کی کتاب تھی. یہ کیا ہے؟ ہسٹری کی. اس کو اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. یہ اصل بک عربک میں ہے, اردو میں اس کو تاریخ ابن کثیر کہا جاتا ہے. There is another book, Arabic book, its name is Tabaqat Ibn Sa'd. Again, this is an Arabic book written by Ibn Sa'd.
ہسٹری کی بک ہے. رائٹر کا نام پر کتاب کا نام ہے ابن سعد, طبقات ابن سعد. اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. تاریخ ابن خلدون. ابن خلدون کا نام آپ جانتے ہیں, عربک میں ہے, اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. رائٹر کا نام ابن خلدون ہے. تاریخ طبری, عربک میں ہے, ریٹن بائے امام طبری. یہ چند کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ بھائی بورڈ کلیئر نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ذرا. اسی طرح سے پائس کیلفس کے حوالے سے ان بکس میں ظاہر ہے پائس کیلفس کا ٹائم پیریڈ ڈسکس ہوا ہے. ایک بک جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں, ہر پائس کیلف کے نام پر ایک کتاب ہے. اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر علی محمد الصلابی. عرب اسکالر ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں. 4 کتابیں لکھی انہوں نے. ہر پائس کیلف پہ نام پر کتاب کا نام ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک کتاب ان کی اتفاق سے آج میں لایا ہوں. یہ دیکھیے, یہ بک ہے ان کی. بھئی اس کو ذرا پلیز دکھائیے, اس کو بچوں کو ذرا دکھائیے. یہ کتاب آپ کو بچوں نظر آ رہی ہے؟ کین یو کلیئرلی سی دا ٹائٹل آف دس بک؟ کلیئرلی نظر آنی چاہیے بچوں کو. یار نہیں آ رہا کلیئر نظر, مجھے ایسے لگتا ہے. ہاں اب پوری کتاب دکھائیں. اس کتاب کا نام ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کتاب ہے ڈاکٹر علی محمد الصلابی کی, اور یہ پوری بک ان کی ٹائم پیریڈ اور ان کی شخصیت پر ہے. یہ 4 کتابیں ہیں ان کی, 4 کتابیں. ہر پائس کیلف کے نام پر کتاب کا نام ہے. سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر ابن الخطاب, سیدنا عثمان ابن عفان, سیدنا علی بن ابی طالب. یہ 4 کتابیں ڈاکٹر علی محمد الصلابی کی بیسیکلی عربک میں ہیں, اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. تو یہ خلافت و ملوکیت I will not recommend you for this purpose. That is a technical book and that is not the reference book. Basically جو میں کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورس بکس ہیں. لہذا خلافت و ملوکیت کے اندر چونکہ there are some content of that book which is considered to be controversial, اس لیے کسی کنٹروورسی میں آپ نے ایگزام میں بالکل بھی نہیں جانا. لہٰذا میں ہمیشہ یہاں جو بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, حالانکہ سب سے زیادہ کوٹ کرتا ہوں میں سید مودودی کو, لیکن ان کی اس کتاب کو میں کوٹ نہیں کروں گا اور اس میں آپ کو پرابلم آئے گی. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. ادروائز کوئی بھی بک پڑھنے میں کوئی کباہت نہیں ہے, لیکن یہاں کوٹ کرنے سے پرہیز کریں گے. اور یہ جو میں خود سید مودودی کی ایک بک آپ کو کوٹ کروں گا. یہ دیکھیے میرے سامنے ہے, یہ دکھائیے یار ان کو. ایک بک دیکھیے سید مودودی کی بک ہے, یہ میں ابھی کوٹ کروں گا. اس میں اس کے ریفرنس ہوں گے. یہ کتاب ہے اسلامک اسٹیٹ پر, اس کا نام ہی اسلامی ریاست ہے. یار یہ کلیئر نظر نہیں آ رہا, اس کو زوم کریں بچوں. صحیح کلیئر ہے آپ کو؟ یہ بک آپ کو کلیئرلی نظر آ رہی ہے جی؟ اب یہ بک اسلامی ریاست, اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, کوٹ بھی کر سکتے ہیں. میں خود بھی اس کو کوٹ کروں گا جی. اسی طرح سے ایک بک اور, یہ بھی دکھا دیں بچوں کو. یہ ایک بک اور, یہ دیکھیے ذرا, دی گلوریس پائس کیلفس. دی گلوریس پائس کیلفس, یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں, انگلش میں ہے. بہت لمبی کتاب نہیں ہے, بہت خوبصورتی سے انہوں نے کمپائل کی ہے اور انہوں نے ریفرنس لیے ہیں انہی سورس بکس سے جو ہسٹری کی بکس ہیں, اتھینٹک بکس. اور اس کے رائٹر ہیں سید اطہر حسین. یہ ساری بکس
اویلیبل ہیں, شاید سافٹ فارم میں بھی اویلیبل ہوں, لیکن میں چونکہ ہارڈ کاپی ہی پڑھنے کا عادی ہوں تو میں تو اس بک کو بک سے ہی پڑھتا ہوں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں شاید سافٹ فارم میں بھی اویلیبل ہو. جس کو جو بک پڑھنے کا, کم از کم یہ والا حصہ تو ضرور پڑھ لیں جو میں نے ابھی انگلش کی آپ کو بتائی ہے, سید اطہر حسین کی. یہ تو چھوٹی کتاب ہے, چاروں پاس کیلفس کے ٹائم پیریڈ کو انہوں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے اور بڑی آتھینٹک سورسز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, لہٰذا اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو سفیشینٹ ہے انشاءاللہ. جی, ایک کوشچن اس سے بار بار آیا ہے, اس میں سے اس ٹاپک میں سے بار بار ایک کوشچن آیا ہے پیپر میں پچھلے سال, یعنی اسی سال 2020 میں جو ایگزام ہوا تھا اس میں حضرت علی کی شخصیت پر سوال آیا تھا. سو یو مسٹ اسٹڈی دس ٹاپک تھورولی اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس انشاءاللہ. سو میں نے آپ کو چند کتابوں کے نام بتائے اور چند کتابیں دکھائی بھی. اگر کسی نے ان کتابوں کو پڑھا ہو اور پھر وہ ہسٹری پہ بات کرے تو اٹ لکس نائس, بٹ اف سم ون ہیز جسٹ ٹو کریٹیسائز اینی تھنگ, یا صرف ڈسکشن فار ڈسکشن, بحث برائے بحث, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کو اوائڈ کیا جائے. پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. خوبصورتی سے کسی سے ڈفر بھی کرنا ہو نا, ڈفرنس آف اوپینین از ناٹ بیڈ ان اسلام, بٹ اف یو ہیو سم ڈفرنس آف اوپینین یو شوڈ ڈفر ان اسکالرلی وے. کوئی آدمی یہ کہ جی آپ کہتے ہیں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تو یہ ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے, یہ تو جہالت ہے. اس کو اوائڈ کیا جائے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ہیڈ آف اسٹیٹ ان ہز لائف, جیسے ہم کل ڈسکس کر رہے تھے. سیرت النبی میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے, اور ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر آپ نے کس طرح سے کام کیا, کیسے ڈپلومیٹس بھیجے, کیسے لیٹرز بھیجے, دوسروں کے ساتھ فورن پالیسی آپ کی کیا تھی, ایٹسٹرا. In his life, he himself was head of state. On demise of Prophet sallallahu alaihi wasallam, the first pious caliph, جسے کہا جاتا ہے, ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. ان کا جو اپنا اوریجنل نام ہے وہ ہے عبداللہ. The name of Abu Bakr Siddiq is Abdullah. His kunyat is صدیق. کنیت ایک عربوں میں ابو بکر ان کی کنیت ہے. یہ وہ مختصر نام ہوتا تھا جس سے عام طور پر عرب کسی کو پہچانتے تھے. اس کو کنیت کہتے ہیں. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے, کنیت مینس a short name with association of son, daughter اور فادر. یہ اس طرح سے وہ رکھتے تھے, فلاں کا بیٹا, فلاں کا باپ, اس کو کہتے تھے کنیت. واٹ از دا کنیت آف آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈو یو نو؟ یہ آپ کا ایم سی کیو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی, کیا آپ کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم. گڈ, شاباش زلیرا, بالکل ٹھیک بتایا, ابو القاسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن. حضرت عمر کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص. حفصہ کے باپ. سو حضرت ابو بکر کی کنیت ابو بکر ہے, نام عبداللہ ہے, اور ان کا ٹائٹل یعنی لقب وہ صدیق ہے. صدیق, یہ صدیق نہیں ہے لفظ, صدیق. اس کا معنی ہوتا ہے ٹروتھفل پرسن. یہ سپرلیٹو فارم ہے ٹروتھفل ہونے کی. دا موسٹ ٹروتھفل پرسن. بھائی کس چیز میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے, بچوں کو دیکھیں. آواز کے اندر ڈسٹورشن ہے یا اسکرین نہیں آ رہی نظر؟ دیکھیں بچوں کو, یا پرابلم ہو رہی ہے.
سب ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسکرین اسٹرک. ہاں، بورڈ از ناٹ کلیئر، اسکرین اسٹرک، بورڈ از ناٹ کلیئر. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. سو بھائی آپ ذہن میں رکھیے، دا فرسٹ پائس کیلف حضرت ابوبکر صدیق، یہ ان کا تعلق جس ٹرائب سے ہے اس کو کہتے ہیں بنی تیم یا بنو تیم. تیم ایک قبیلے کا نام ہے، قریش کی ایک برانچ ہے یہ ٹرائب. سب برانچز قریش کی بہت سی آف شوٹس ہیں، ان میں سے ایک ہے بنی تیم. حضرت ابوبکر کا تعلق اس خاندان سے ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو ہم کسی کے نسب نامے پڑھتے ہیں کہ فلاں خاندان، اس میں اس کا دادا فلاں، اس کا باپ فلاں، یہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ عربوں میں یہ بہت اہمیت کی چیزیں تھیں. اور وہ اس کو ڈسکس کیا کرتے تھے، یعنی جو جس کو آپ کہتے ہیں جینیالوجی کے اندر عربوں کے اندر بڑی مہارت پائی جاتی تھی. تو ان ہز جینیالوجی he unites at 6th generation with the prophet. 6th generation میں جا کر حضرت ابو بکر کا شجرہ نسب حضور کے ساتھ مل جاتا ہے. کہاں پہ جا کے؟ 6th جنریشن میں. کیونکہ یہ میں نے بتایا نا، یہ سب برانچز ہیں قریش کی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر جا کر ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ مل جاتا ہے. اور جو وہ ہیں مرہ نام ہے ان کا، ان کے دادا کا، جہاں جا کر جو حضور کے دادا بھی ہیں اوپر جا کر مرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ان کا شجرہ نسب مل جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے مکہ کے اندر پرومیننٹ تھے. ایون بیفور اسلام he used to decide the complicated cases of the people of مکہ. لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے مشکل فیصلے کرواتے تھے، حتیٰ کہ مرڈر کے کیسز کو بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر، یہ ان کی شہرت تھی اور لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس تھا، ان سے فیصلہ کرواتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، بعثت نبوی، کل ہم نے یہ ٹرم ڈسکس کی تھی، تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص یہی ہے. اور حضرت علی کی عمر اس وقت بہت کم تھی اور وہ بچپن تھا. حضرت علی بچپن ہی میں ایمان میں تھے. اللہ کے رسول نے ساری تربیت کی، یہ میں کل بتا چکا ہوں آپ کو. لیکن آزاد مردوں میں سے the people who were free adult، ان میں سب سے پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر ہیں. جی، ان کے دور میں ظاہر ہے 11 ہجری میں یہ خلیفہ ہوئے. ان کا ٹائم پیریڈ کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ فرام 11 AH ان کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے. It ends at 13 AH. It is 2 years and 3 months. حضرت ابوبکر کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 2 years and 3 months ٹوٹل ٹائم پیریڈ ان کی کیلیفٹ کا. چنانچہ جو اہم کام ان کے ٹائم پیریڈ میں ہوئے ان کو پلیز نوٹ ڈاؤن، یہ سب سے ضروری ہے جن کو آپ نے ذکر کرنا ہے. حضرت ابوبکر کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں جو اہم کام ہیں ان کو آپ نوٹ کیجئے کہ ایک تو یہ تمام غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک تھے، یہ آپ کو پتا ہو. whether it is battle of بدر
Uhud, Battle of Trenches, Treaty of Hudaybiyah, Khaybar, Hunain, etc. G. When he was requested for acceptance of caliphate, his bayat was made at the place which is called Saqifa Bani Saida. This is the name of place in Medina. Saqifa Bani Saida में सबसे पहले हज़रत अबू बकर की बैत हुई, और चूंकि लोगों में उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बारे में बड़ी रेस्टलेसनेस थी, जाहिर है इतनी बड़ी खबर थी। इट वाज द सैडेस्ट डे फॉर मुस्लिम्स, जिस दिन अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ। तो हज़रत अबू बकर ने बैत के बाद जो खुतबा दिया, द फर्स्ट एड्रेस ऑफ हज़रत अबू बकर एज हेड ऑफ स्टेट, दैट इज वेरी फेमस। आपने फरमाया या अय्युहन्नास, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। If someone among you he worship Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you must know he has passed away, he has left for his heavenly home. अगर तुम में से कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो जान ले कि उनका इंतकाल हो गया, वो अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह, वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह, एंड इफ यू वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो, फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, then Allah is alive and he will not die. अल्लाह तो हय्युल ला यमूत जात है, उस पर कभी मौत नहीं आएगी, वो जिंदा जात है। ये हजरत अबू बकर ने लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ, आप ऐसे सोए हुए हैं जैसे आम सोया करते थे। एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी इस बात की। हज़रत उमर हाथ में तलवार लेकर खड़े थे मस्जिद नबवी में, खबरदार किसी ने कहा कि पैगंबर का इंतकाल हुआ है। सो ये वो खुतबा है जिसमें हज़रत अबू बकर ने आकर लोगों को बताया कि देखो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ऐ मोहम्मद, लोगों पर भी मौत आएगी और आप पर भी। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, कुरान की आयत पढ़ी है तो अबू बकर ने, जो जिंदगी और मौत के हवाले से हैं। फिर उसके बाद सहाबा कहते हैं कि हमें यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए। तो फिर इनकी जो बाकायदा बैत हुई है वो मस्जिद नबवी में हुई है। और ये आपके ज़हन में हो, हजरत अबू बकर readily and instantly made some decisions। एक तो बहुत अहम डिसीजन था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा, आपका बरियल, ये बहुत अहम डिसीजन था। देयर वाज डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन नमाज जनाजा पढ़ाएगा? भाई बैत तो मैं आपको कैसे समझाऊं? यू डोंट नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैत, वी डिस्कस्ड इन पॉलिटिकल सिस्टम। बैत को तो हमने डिस्कस किया था। बैत इज प्रॉमिस टू फॉलो, ये हमने जब पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा था उसमें मैंने बताया था।
بیعت مینس پرومس ٹو فالو، جس کو آج آپ ووٹ کہتے ہیں. میں نے تو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اس زمانے میں بیعت ہوتی تھی، چنانچہ ابو بکر کی بھی بیعت ہوئی. خیر، سو دا ڈیسیژن کہ اللہ کے رسول کی نماز جنازہ کس طرح ہوگی. حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیر ول بی نو پریئر فار مغفرت. نماز جنازہ ہوگی لیکن اس میں کوئی مغفرت کی دعا نہیں ہوگی، کیونکہ نبی سے تو گناہ نہیں ہوتا. ہی از انوسینٹ. عام آدمی کی نماز جنازہ کی طرح ہمارے نبی کا جنازہ نہیں ہوا. اینڈ نو ون کین لیڈ دا فیونرل پریئر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نماز جنازہ کا امام بھی نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو آپ کے حجرہ سے باہر نہیں لایا گیا، بیکاز اٹ از حدیث آف دا پروفٹ کہ جہاں پر نبی کا انتقال ہوتا ہے وہیں پہ نبی کا بریل ہوتا ہے، تدفین وہیں ہوتی ہے. لہذا لوگ آتے تھے. اس سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، گھر تھا، وہ کمرہ جہاں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. لوگ آتے تھے، 6-8 لوگ جتنے وہاں کھڑے ہو سکتے تھے، وہ ایک صف کی شکل میں کھڑے ہو جاتے. دے یوز ٹو ریسائٹ درود اینڈ وینٹ آؤٹ. پھر دوسرے آتے، پھر وہ یہی عمل دہراتے، پھر وہ چلے جاتے. یہ 3 دن تک اٹ کنٹینیوڈ فار ہول 3 days. اور یہ بھی آپ کو پتا ہو، دیر از نو ڈیکیئنگ پروسیس ان دا باڈی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جسم کے اندر کوئی ڈیکیئنگ پروسیس نہیں ہوتا کہ جس سے جیسے عام آدمی کے جسم میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اٹ ڈزنٹ ہیپن ود دا باڈی آف پروفٹس. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چارپائی پہ جیسے آرام کر رہا ہوتا ہے انسان، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ابھی اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں گے، یوں محسوس ہوتا تھا. چنانچہ یہ جنازہ اس طرح سے ادا ہوا. اور پھر بریل کا ڈیسیژن یہی ہوا کہ جہاں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، نبی کے لیے دس از اسپیشلی فار دا پروفٹ، کہ جہاں جس جگہ ان کا انتقال ہوتا ہے ان کا بریل اسی پلیس پر ہوتا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا جنت البقیع میں دفن کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ ڈیسیژن لیا ایز ہیڈ آف اسٹیٹ کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جہاں نبی کا انتقال ہو اس کا بریل وہیں پہ ہوتا ہے. یہ بڑے اہم فیصلے تھے. کوئی لیڈ نہیں کر سکتا نبی کی نماز جنازہ کا امام کوئی نہیں ہوگا. He himself is imam for his funeral prayer. No one can lead the funeral prayer of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes, this is for all prophets. So it happened. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے on 4th day made certain decisions. سب سے اہم جو فیصلہ تھا، there was a delegation of اسامہ. حضرت اسامہ کی تیاری میں، ان کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا تھا جو کہ واپس آ گیا تھا. مدینہ سے باہر جاتے ہی انہیں اطلاع ملی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم has left for his heavenly home. سو وہ لشکر واپس آ گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کہا کہ جو کیمپین اللہ کے رسول نے تیار کی تھی اس کے لیے آپ یو شوڈ گیٹ پریپیئرڈ ٹو لیو فار دیٹ. اس کیمپین کو کون لیڈ کر رہے تھے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہی واز کوائٹ ینگ امنگ صحابہ، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے اپوائنٹ کیا تھا تو ظاہر ہے جس کو اللہ کے نبی اپوائنٹ کریں نو ون کین چینج. سم پیپل گیو اوپینین ٹو حضرت ابو بکر ٹو ڈیفر دس کیمپین، کہ اس کیمپین کو کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے مدینہ میں. پروفٹ کے جانے سے جو ایک انسٹیبلٹی بن رہی ہے کہیں اس کا نقصان نہ ہو. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نو،
کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا تھا تو یہ تو کیمپین جائے گی، یہ ڈیلیگیشن جائے گا۔ تو پھر کہا گیا کہ جی کسی ایکسپیرینسڈ آدمی کو بھیج دیں، وہ لیڈ کرے۔ اسامہ از کوائٹ ینگ، انسٹیڈ آف ہم send any experienced person to lead. At this, Hazrat Abu Bakr replied, how can I change the decision of my Prophet sallallahu alaihi wasallam? میں Prophet sallallahu alaihi wasallam کے فیصلے کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ When he appointed Usama, how can I appoint anyone else? اللہ کے رسول کے فیصلے کو بدلنا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا حضرت اسامہ ہی جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو بھیج دیا، اور یہ وہی کیمپین ہے جو آگے چل کر رومن امپائر تک جاتی ہے، اور پھر حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں یہ رومن امپائر اسلام میں داخل ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ چنانچہ یہ بہت اہم تھا، یہ جو ڈیسیژن تھا، حضرت ابو بکر نے اس ڈیسیژن کو لیا، اور یہ ایک جو رومن امپائر کی طرف کیمپین شروع ہوئی تھی اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا۔ Then some people had denied to pay zakat to the state. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ریاست کو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے عربک میں، مانعین زکوٰۃ، مانعین آف زکات۔ Again, Hazrat Abu Bakr made a very firm decision. He announced, if someone denies to pay zakat to the state, jihad will be conducted against such people, because denial of zakat, it exits you from Islam. کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کو تو قرآن نے ہر جگہ اکٹھے ذکر کیا ہے اور بڑے سٹریس کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اور وہ زکوٰۃ نہ دے؟ یہ اسٹیٹ کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے۔ اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج ہونا، اس سے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی۔ لہٰذا ابو بکر نے اس پر اعلان جہاد کیا۔ But they people immediately decided to withdraw. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا فیصلہ غلط ہے، لہذا ہم اسی طرح زکوٰۃ ادا کریں گے جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ Then there was a very important decision regarding the people who falsely claimed to be prophet of God. You know the name of مسیلمہ۔ حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان میں سے ایک شخص کا نام مسیلمہ کذاب، یہ بہت مشہور ہے مسیلمہ، آپ سب جانتے ہیں، اس نام سے واقف ہیں۔ اور لوگ بھی تھے جس میں ایک نام تھا طلیحہ، ایک اور نام تھا اسود انسی، ایک خاتون تھی اس کا نام تھا سجاح۔ They all falsely claimed to be prophets of God after demise of Prophet sallallahu alaihi wasallam. حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیا، اور ایک بیٹل باقاعدہ لانچ کی گئی، اور اس کا نام ہے بیٹل آف یمامہ۔ اس نام سے آپ واقف ہیں، یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ جب ہم نے قرآن کی کمپائلیشن کی بات کی تھی اس وقت بھی میں نے اس واقعے کو کوٹ کیا تھا۔ بیٹل آف یمامہ یہ کس کے اگینسٹ لڑی گئی تھی؟ مسیلمہ کے اگینسٹ۔ اس میں 1200 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یہیں سے آئیڈیا آیا تھا کمپائلیشن آف قرآن کا۔ سو اگین دس از دا کریڈٹ آف حضرت ابو بکر کہ ان ہز ایرا compilation of Quran was completed. قرآن کو کتابی شکل میں، بکش فارم میں کس ٹائم پیریڈ میں لایا گیا؟ ڈو یو نو؟ ان دا ٹائم پیریڈ آف حضرت ابو بکر۔ یہ اکثر بچے غلط ٹک کرتے ہیں اس کو۔
کمپائلیشن آف قرآن حضرت ابو بکر کے ٹائم پیریڈ میں ہوئی ہے، حضرت عثمان کے ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوئی۔ ان کا ٹائٹل جامع القرآن ہے۔ The title of Hazrat Usman is Jami ul Quran. Of course, this is title of Hazrat Usman. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ Because he united the Muslims on one recitation. قرآن کی ایک قرات پر لوگوں کو یونائٹڈ کیا، انہوں نے جمع کیا کہ ایک انداز میں قرآن پڑھا جائے۔ Because the Quran was recited in 7 different ways. اس کو سبا قرات کہا جاتا ہے۔ سبا قرات، سبا قرات کا معنی ہے 7 قرات کے انداز۔ قرات مینس ریسیٹیشن، قرآن کا پڑھنا۔ عرب مختلف انداز میں ایک لفظ کو ادا کرتے تھے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ قرآن مجید کی صورت ہے نا، اس کو یوں بھی پڑھتے تھے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میننگز نہیں بدلتے اس سے۔ لیکن جب عرب سے باہر گیا قرآن، رومنز کے ہاں، پرشینز کے ہاں، ادھر جب گئے تو ان کو اس میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ ٹھیک پڑھتا ہے، یہ غلط پڑھتا ہے۔ اب اس پر اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے کہا کہ جس طرح قریش پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی انداز میں، جیسے اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، لہذا صرف اسی انداز میں پڑھا جائے۔ اس پر لوگوں کو یونائٹ کیا عثمان نے، اس لیے ان کا ٹائٹل پڑ گیا جامع القرآن۔ لیکن قرآن کتابی شکل میں کس کے ٹائم پیریڈ میں ہوا؟ حضرت ابوبکر کے ٹائم پیریڈ میں۔ جی بالکل جی۔ Is there any title for حضرت ابو بکر؟ بیکاز نہیں، یہ کوئی اس کا علیحدہ ٹائٹل نہیں ہے، لیکن کمپائلیشن حضرت ابو بکر کے ٹائم پیریڈ میں ہوئی، بس یہ ذہن میں رکھیے۔ جامع القرآن ٹائٹل حضرت عثمان کا اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا، بلکہ انہوں نے قرآن کی ایک قرات پر لوگوں کو جمع کیا، یونائٹ کیا، اس لیے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ سو I have explained. حضرت ابو بکر کے ٹائم پیریڈ میں یہ جو جنگ لڑی گئی، اس کا نام تھا بیٹل آف یمامہ، اور یہیں سے آئیڈیا آف کمپائلیشن آف قرآن آیا ہے۔ The time period of Hazrat Abu Bakr, it is a true reflection of Prophet's era. Nothing was changed. جیسے نظام چل رہا تھا اسی طرح سے، بڑی سمپلیسٹی کے ساتھ، آسٹیریٹی کے ساتھ نظام چلتا رہا۔ بیت المال اسی انداز میں، شورا وہی لوگ شورا میں شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے تھے، مشاورت جن سے کنسلٹیشن کی جاتی۔ نتھنگ واز چینجڈ۔ اہم ڈیسیژن حضرت ابوبکر نے جو لیا ود دا کنسلٹیشن آف شورا، وہ تھا کہ head of state should be provided with stipend. ایک وظیفہ مقرر کیا جائے ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے۔ He should not conduct his own business. جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ اپنا بزنس نہ کرے۔ حضرت ابوبکر کا بزنس تھا، اپنا کپڑے کی تجارت تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد اپنی تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ The people said, if you will conduct your own business, who will look after the business of state? Who will look after the state matters? It is not part-time job. State matters کو look after کرنا یہ part-time duty نہیں ہے۔ You will have to concentrate and focus on it. So یہ ڈیسیژن ہوا شورا کا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو اسٹائپنڈ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا کام کوئی نہ کرے، بلکہ اسٹیٹ میٹرز کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ لک آفٹر کرے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کو اسٹائپنڈ دیا گیا which he had to accept because it was decision of شورا۔ تو شورا کے فیصلے کو ماننا پڑا ان کو، ایکسپٹ کیا انہوں نے، اور باقی نظام اسی طرح چلتا رہا جیسے پہلے چلتا تھا۔ حضرت ابوبکر نے گویا کہ ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا
جو کیمپین تھی اس کو روانہ کیا حضرت اسامہ کی. یہ جو لوگ دعوے دار تھے نبی ہونے کے ان کے خلاف ایکشن لیا. اور اسی طرح سے جو اہم میٹرز تھے اسٹیٹ کے ان کی طرف متوجہ ہوئے. اور یہ جو اسٹائپنڈ تھا یہ بڑا منیمم سا ہوتا تھا. یہ کوئی ہمارے آج کے ہیڈ آف اسٹیٹس کی طرح نہیں تھا کہ پی ایم ہاؤس کا اور پریزیڈنسی کا اور گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس جس طرح ان کے بجٹس ہیں یوں نہیں تھا. جو ملتے تھے بیت المال سے، جو کی شکل میں وظیفہ ملتا تھا. اور یہ اتنا کم تھا کہ ایک مرتبہ ان کی وائف کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی کہ بچوں کی خواہش ہے کوئی سویٹ ڈش گھر میں پکے، سویٹ ڈش. سو یو شوڈ میک ریکویسٹ ٹو بیت المال فار انہینسمنٹ آف اسٹائپنڈ، کہ تھوڑا سا وظیفہ بڑھا دیں تاکہ ہم سویٹ ڈش پکا سکیں. حضرت ابو بکر اسٹریٹ فارورڈ ریفیوزڈ کہ نہیں، اٹس ناٹ نیسسری. تو کافی دنوں کے بعد جب گھر میں آئے تو سویٹ ڈش تھی کھانے میں. پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ سویٹ ڈش کے بارے میں ہیڈ آف اسٹیٹ پوچھ رہے ہیں گھر میں کہ فرام ویئر اٹ ہیز کم. تو بیوی نے بتایا کہ آئی ہیو سیوڈ سم آف دا بارلیز، جو ہمیں جو ملتے ہیں روزانہ اس میں سے کچھ میں نے سیو کیے روزانہ تھوڑے تھوڑے. جب وہ کوانٹٹی تھوڑی بڑھ گئی سیو ہوئی تو اس کو بیچ کر تو پھر میں نے یہ سویٹ ڈش پکائی. The next question was, how much you saved daily? کتنے جو تم روزانہ سیو کرتی رہی ہو؟ انہوں نے بتایا جی یہ کوانٹٹی جتنی بھی تھی. حضرت ابوبکر said, it shows this much quantity is additional and extra, so it should be deducted from our stipend. اگلے دن ریکویسٹ بیت المال میں یہ گئی کہ ہمارا وظیفہ کچھ کم کر دیا جائے، یہ ایڈیشنل اماؤنٹ ہے. There is no parallel example in human history کہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ اپنی اسٹائپنڈ کو کم کرنے کی اس طرح کی ریکویسٹ کر رہا ہو بیت المال میں، اور پھر کم کر دیا گیا. اور یہ آپ فیوچر آفیسرز کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہمارے 6 مہینے کے بعد ایک صاحب جو اے ایس پی ہوتے ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں 6 مہینے کے بعد ان کے گھر میں ایک نئی گاڑی 0 میٹر آئی کھڑی ہوتی ہے، ہونڈا سیوک. تو گھر میں کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کوئی بھی، نہ پیرنٹس پوچھتے ہیں اگر شادی شدہ ہے، نہ بیوی بچے پوچھتے ہیں. اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے. بھئی یہ اللہ کا فضل تھوڑا ہے، آپ کی تو پوری سیلری بھی اگر 6 مہینے جمع کی جائے تو بھی یہ گاڑی نہیں آ سکتی. ہاؤ کین یو گین دس بینیفٹ؟ یہ اصل میں آپ کو پڑھایا بھی اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی سیلری میں گزارا کرنا آنا چاہیے، نہ کہ دائیں بائیں دیکھنا چاہیے. اور کچھ لوگ یوں جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی سیلری میں تو گزارا ہوتا نہیں تو پھر کیا کریں. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے. وین یو آر گوئنگ ٹو بی اے سی ایس پی آفیسر یو مسٹ اسیس آل دیز فیکٹرز. کیا آپ اپنی سیلری میں گزارا کر پائیں گے اپنی جاب کے دوران؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یس آئی کین مینج ان مائی سیلری آل مائی میٹرز آف ڈیلی لائف دین گو فار دیٹ. لیکن اس وقت جانے کے بعد اگر آپ کہیں جی سیلری کم ہے، why you accepted it? Why you made effort for this job where you cannot survive? So پھر ساری زندگی کیا اس گند میں پڑے رہیں گے؟ There are so many honest officers among you people. اس میں کوئی شک نہیں. And honest officers are required in society. یہ بہت اہم بات ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا تو آج پتہ چل گیا نا. You don't have an attractive salary and you
don't have so much benefits in your early age when you will become CSP officer. तो सीनियरिटी मिलते मिलते आपको एक लेवल चाहिए ना, अदरवाइज तो जब आप जूनियर लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो आपको जो सैलरी मिलती है, शादी हो गई, आपके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है, तो आपको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है उस सैलरी में। आप ऑनेस्ट हों, फिर आप अगर उस तरह से जिंदगी गुजारना चाहते हैं जैसे दूसरे गुजारते हैं तो शायद आपके लिए मुश्किल तो होगी। तो ये बड़ी अहम चीजें हैं, इनको जरूर कंसीडर करना चाहिए जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हज़रत अबू बकर को जो स्टाइपेंड मिलता था ये शूरा के डिसीजन से दिया गया। जो चीफ एडवाइजर थे फर्स्ट पायस कैलिफ के, वो सैयदना अली थे। ही वॉज चीफ एडवाइजर एंड नो वन वॉज अलाउड टू डिसाइड एनी केस इन प्रेजेंस ऑफ हजरत अली। जब कोई अहम केस आता था तो हजरत अली की मौजूदगी में किसी को उस केस को डिसाइड करने की इजाजत नहीं होती थी। और हजरत अबू बकर के हवाले से ये बात आपके ज़हन में रहे कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया है इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, और जो लोग एपोस्टेसी में पड़ गए थे, एपोस्टेसी समझते हैं, यानी इर्तदाद, मुर्तद हो जाना, कुछ ट्राइब्स इस्लाम से निकल गए, इस फितने को भी हज़रत अबू बकर ने खत्म किया। एपोस्टेसी, फितना इर्तदाद कहा जाता है इसको जी। ज़कात का इनकार करने वालों को राह रास्त पर लाए। द पीपल हु फॉल्सली क्लेम टू बी प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, उनके खिलाफ जिहाद किया और बैटल ऑफ यमामा लड़ी गई। शूरा को मजबूत बनाया, कंपाइलेशन ऑफ कुरान हुई, और व्हेन ही वाज सिक इन हिज लास्ट डेज, तो इन्होंने नॉमिनेशन की नेक्स्ट पायस कैलिफ के लिए, एंड ही प्रपोज्ड द नेम ऑफ हजरत उमर, और कहा कि उनकी अगर आप बैत कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। ही कैन प्रॉपरली लुक आफ्टर योर मैटर्स ऑफ स्टेट। और एक वसीयत भी की। विल क्या थी हजरत अबू बकर ने जो वसीयत की, दैट वाज, अपने बेटों से कहा, यू हैव टू कैलकुलेट द स्टाइपेंड अमाउंट ऑफ 2 years and 3 months। जितना मुझे वजीफा मिला है उसको कैलकुलेट करना, उसकी अमाउंट जितनी बने, आफ्टर सेलिंग माय इनहेरिटेड लैंड, जो मेरी अपनी जाती जमीन है, जो इनहेरिटेंस में मुझे आई थी अपने बाप दादा की तरफ से, उसको बेचकर यू हैव टू रीइंबर्स दैट अमाउंट इन बैतुल माल। जितना वजीफा मैंने अब तक लिया है उसकी अमाउंट रीइंबर्स कर दी जाए, बैतुल माल में वापस जमा करवा दी जाए, सो दैट माय सर्विसेज शुड बिकम कंप्लीट वॉलंटियर। जितनी मैंने सर्विसेज दी हैं ये गोया के रजाकाराना तौर पर थी। उस वक्त मैंने एक्सेप्ट किया था बिकॉज इट वाज डिसीजन ऑफ शूरा। नाउ आई एम लिविंग फॉर माय हेवनली होम। आई डोंट वांट टू हैव एनी बर्डन। मैं चाहता हूं कि जितनी खिदमात मैंने दी हैं वो वॉलंटियर हों, लिहाजा ये पैसे वापस बैतुल माल में जमा करवा दिए जाए, एंड इट वाज डन। और दूसरी वसीयत ये की थी कि मुझे जब आप मेरी बरियल करें, कफन मुझे जो दें, इट शुड बी अ यूज्ड क्लॉथ, इस्तेमाल शुदा पुराना कपड़ा हो,
no need of new cloth, because that is better for the use of those people who are alive. جو لوگ زندہ ہیں نیا کپڑا ان کو ملنا چاہیے، مجھے پرانے کپڑے میں کفن دیا جائے. ہمارے ہاں بھی دیکھیں، ہم اپنے بزرگوں کے مزارات کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، ہم وی مسلم پیپل وہاں روزانہ ہم وہاں پہ نئی نئی چادریں ڈالتے ہیں، جبکہ ہمارے ہی ارد گرد ایسے بے شمار لوگ ہیں جو بیچارے جن کو پراپر لباس سردی گرمی کا میسر نہیں ہوتا. دس از اے لیسن. آپ سوچئے، اسی لاہور شہر میں آپ ایمپوریم مال کے سامنے جائیں تو وہاں پر آپ کو ایسے بچے ملیں گے جھگیوں میں رہنے والے، خالی پلاٹس میں، جو سردی گرمی کا پورا لباس جن کے جسم پر نہیں ہوتا، اسی لاہور شہر میں رہتے ہیں. This is the responsibility of rulers. They should provide the basic needs to the people, irrespective of color and caste and race and religion. جانتے ہیں آپ کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم دوسرے کام کرتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ولی، ان کے مزارات ہماری چادروں کے محتاج نہیں ہیں. They don't need these cloths, pieces of cloth which we put over there. They don't need. But the living people, they need this cloth. ان کو ضرورت ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے بیسیکلی، لوگوں کی نیڈز کو پورا کرنا، جیسے ہم نے پولیٹیکل سسٹم میں پڑھا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق کا ٹائم پیریڈ انتہائی سادہ ہے، اور یہ ٹرو ریفلیکشن ہے اللہ کے رسول کے زمانے کا. اور ہی نومینیٹڈ حضرت عمر، لوگوں نے ان کی بیعت کر لی. دس واز 13 AH، 13 ہجری میں حضرت عمر خلیفہ ہوئے، اینڈ ہی ریمینڈ پائس کیلف ٹل 23rd AH. 10 years and 6 months حضرت عمر کا ٹائم پیریڈ ہے. And this is the golden time period of Muslim history in a way that institutions were. یہ وہ دور ہے جس میں ادارے بنائے گئے، باقاعدہ اداروں کا، انسٹیٹیوٹس کا جو کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے وہ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں ملتا ہے. ڈو یو نو؟ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں ادارے مضبوط ہوئے. ان اداروں میں یہ جو بیت المال کا ادارہ ہے ایک باقاعدہ فائنانس منسٹری کی حیثیت اختیار کر گیا. اٹ واز لائک اے فائنانس منسٹری. جیسے حضرت ابوبکر کے ٹائم پیریڈ میں سادگی سے چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سادگی سے تھا، لیکن اب باقاعدہ ایک ادارہ بنا ہے. اور اس ادارے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو لوگوں کی ویلفیئر کا پورا انتظام ملے گا. حضرت عمر کا جو تعلق ہے یہ آپ کو ملے گا کہ 8th جنریشن میں جا کر اللہ کے رسول سے مل جاتا ہے. 8th جنریشن میں. حضرت ابوبکر کا کس جنریشن میں تھا؟ 6th میں. یہ 8th جنریشن میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شجرہ مل جاتا ہے. اور ان کا تعلق جس ٹرائب سے ہے اس کا نام ہے بنو عدی. بنو عدی ٹرائب سے ان کا تعلق ہے. قریش سے ہے یہ بھی قبیلہ. اور ان کا نام عمر ہے اور ان کا ٹائٹل فاروق ہے، اور ان کی کنیت ابو حفص ہے. سب سے پہلا کام جو ان کے اسلام میں داخل ہونے سے ہوا ہے، ہی اوپنلی اناؤنس ٹو ورشپ ان بیت اللہ. انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ اب ہم اعلانیہ طور پر عبادت کریں گے اللہ کی بیت اللہ میں. No one can stop us.
حضرت عمر کے اسلام میں آنے سے کیا ہوا کہ سب سے پہلا کام کہ بیت اللہ میں مسلمانوں نے باقاعدہ اوپنلی عبادت شروع کی. اس سے پہلے they were not allowed. اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ ادارے مضبوط ہونا شروع ہوئے, باقاعدہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے, بیت المال ایک باقاعدہ فائنانس منسٹری کی حیثیت اختیار کر گیا. He divided the Muslim areas in different provinces. Provincial government کا concept یہ ہمیں حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں مل رہا ہے. ڈفرینٹ پروونسز بنائے گئے ایڈمنسٹریٹولی اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور بہتر ایڈمنسٹریشن کے لیے ہی ڈیوائڈیڈ دا اسٹیٹ انٹو ڈفرینٹ پروونسز. دیر ور پروونشل بیت المال اور ایک سینٹرل اور فیڈرل بیت المال تھا مدینہ میں. مدینہ واز دا کیپٹل. اور پھر جو ریکارڈ کیپنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, باقاعدہ اسٹیٹسٹکس کا جو کانسیپٹ ہے, وہ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کا ہے. گورنر واز اپوائنٹڈ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ a written appointment letter was issued. گورنر کو جب اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ریٹن اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہوتا تھا, جس کے اندر دو چیزیں مینشن ہوتی تھیں: اتھارٹیز آف گورنر, اختیارات; دوسرا ریسپانسبلٹیز آف گورنر. ایک اس کے اختیارات کیا کیا ہیں, دوسرا اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. اینڈ ہی واز باؤنڈ کہ وہ اپوائنٹمنٹ پلیس پر پہنچ کر لوگوں کے کراؤڈ میں کھڑے ہو کر پڑھ کر سنائے. وہ کراؤڈ کہاں ہوتا تھا؟ مسجد میں جمعہ کے دن گورنر صاحب کھڑے ہوتے تھے اور بتاتے تھے, I have been appointed as governor in your area. These are my authorities. Number 1, number 2, number 3. And these are my responsibilities I have to do. Number 1, number 2, number 3. کیوں باؤنڈ کیا گیا؟ لوگوں کو پتا ہو کہ کیا کیا اس کا اختیار ہے. If he goes beyond his authority تو اس کے اگینسٹ کمپلینٹ جاتی تھی, اور اگر ریسپانسبلٹیز پوری نہیں کرتا تھا تو بھی کمپلینٹ جاتی تھی سینٹرل گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو. اینڈ ایٹ دا ٹائم آف اپوائنٹمنٹ ریکارڈ واز کیپٹ, ریٹن ریکارڈ واز کیپٹ ان دا کیپٹل. ایسٹس آف گورنر صاحب اس وقت کتنے ہیں؟ موویبل اور اموویبل ایسٹس. گورنر کے موویبل اموویبل ایسٹس کتنے ہیں ایٹ دا ٹائم آف اپوائنٹمنٹ؟ اور جب اس کا وہ ٹائم ٹینیور پورا ہو جاتا, دین ری اسسمنٹ واز میڈ. Is there any extraordinary addition in his assets? اگر کوئی ایسے ایسٹس پائے جاتے جو بیونڈ دا انکم مینز ہوتے, تو پھر ایک ادارہ تھا جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کونسل. اکاؤنٹیبلٹی کونسل ایک ادارہ تھا, احتساب کا ادارہ. گورنر صاحب کا پھر احتساب ہوتا تھا. احتساب کس کا ہوتا تھا؟ گورنر کا. جس کے پاس اختیارات ہیں احتساب اسی کا ہونا چاہیے نا. جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اس کا کیا احتساب ہوگا؟ A transparent accountability, and no one was above the law. No one was exempted. Even Amirul Mu'minin, head of state, was not exempted. There was no exception. کسی کے بارے میں بھی احتساب ہو سکتا تھا. جی نیب تو ایک پولیٹیسائزڈ ادارہ ہے ہمارے ہاں. یہ پولیٹیسائزڈ ادارہ نہیں تھا.
یہ ایک نیوٹرل ادارہ تھا اسٹیٹ کا جو صرف اس آدمی کے خلاف ایکشن لیتا تھا جو واقعی کرپٹ ہوتا یا جس کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن ہوتا، کوئی اس کے اپنے موٹیوز نہیں ہوتے تھے. جی حضرت عمر gave the idea of official army. سرکاری فوج باقاعدہ ہونی چاہیے، آرمی کا کانسیپٹ فار ڈیفنس پرپز. چنانچہ انہوں نے آرمی قائم کی اور کینٹ ایریاز ڈیولپ کیے، کینٹونمنٹ ایریاز، اسٹیبلز، استبل بنائے. آفیشل آرمی کے لیے وہاں پہ باقاعدہ اسلحہ اور جو گھوڑوں کا انتظام تھا وہ اسٹیٹ کی طرف سے تھا. پولیس ڈپارٹمنٹ فار پروٹیکشن آف لائف، پراپرٹی اینڈ آنر آف دا پیپل. پولیس ڈپارٹمنٹ. اور پھر پولیس کا پیٹرولنگ سسٹم، گشت کرنے کا نظام، یہ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کا ہے. یہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس جو میں آپ کو ادارے بتا رہا ہوں یہ حضرت عمر کے دور میں قائم ہوئے. پوسٹل سروسز، پوسٹل سروسز، ڈاک کا محکمہ، بلکہ یہ سچی بات یہ ہے یہ کوریئر سروسز تھی، پوسٹل کی بجائے یہ تھی کوریئر سروسز. سوئفٹسٹ ہارسز ور یوزڈ فار دس پرپز. سوئفٹسٹ ہارسز. جی اسی طرح سے حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں جیلز فار امپریزنمنٹ آف کریمنلز، باقاعدہ جیلز قائم کی گئیں جو کریمنلز تھے ان کی سزا کے لیے. حضرت عمر ہی کے ٹائم پیریڈ میں اٹ واز سیٹلڈ کہ mosques are the community centers of Muslims. So this is responsibility of state to construct and manage mosques in different areas of the country. کوئی 1400 کے قریب غالباً مسجدیں حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں، نہیں 4000 مسجدیں حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں کنسٹرکٹ ہوئی ہیں. 4000 ماسکس، جن میں سے 900 جامع ماسکس تھیں جس میں جمعہ کی نماز ہوتی تھی. 4000 مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ. کمیونٹی سینٹر ہے مسلمانوں کا، یہیں سے ساری آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں کمیونٹی کی، اور یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی میں آتا ہے، انہوں نے اس کو کیا. اسی طرح سے حضرت عمر ہی کے ٹائم پیریڈ میں یہ جو اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہے، اسلامک کیلنڈر، پہلا مہینہ کون سا ہے اس کا؟ محرم. دین کمز سفر. اب ہم سفر میں گفتگو کر رہے ہیں، 4 سفر ہے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. یہ کیلنڈر ہے مسلمانوں کا. یہ کب باقاعدہ سٹارٹ ہوا ہے؟ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں باقاعدہ آغاز اس کا ہوا ہے، اسلامک کیلنڈر کا. ہجری کیلنڈر اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سے سیپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو، سیپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو، عدلیہ کی انتظامیہ سے علیحدگی. یہ تصور حضرت عمر کا ہے کہ اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہ ہو جوڈیشری پر، ایگزیکٹو کا، یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے. اچھا، اس حوالے سے اگر حضرت عمر کے لیٹرز آپ دیکھیں جو انہوں نے اس زمانے میں ججز کے نام لکھے ہیں فار بیٹر فنکشننگ آف جوڈیشری، اس میں انہوں نے اصول دیے ہیں کہ دیکھو عدلیہ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور ان کی ٹرانسپیرنسی نظر آئے ان کے ڈیسیجنز میں سے. جو لیٹرز انہوں نے لکھے ہیں مختلف ججز کے نام، ان میں ایک جج ہیں ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری،
ایک جج ہیں، ان کے نام ایک لیٹر حضرت عمر کا بڑا مشہور ہے. اسی طرح سے ابو عبیدہ ابن جراح، ان کے نام ایک لیٹر ہے. قاضی شریح کے نام. یہ لیٹر حضرت عمر کے جوڈیشری کے حوالے سے بہت اہم ہے. حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کو میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور جو رومن امپائر اور پرشین امپائر اسلام میں آئی ہیں، یہ بھی حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں ہوا ہے. دو اس وقت سپر پاورز کہلاتی تھی، ایک رومن امپائر اور دوسری پرشین امپائر. یہ دونوں حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں اسلام میں شامل ہوئے ہیں. اینڈ دس واز میڈ ود دا کنسلٹیشن آف حضرت علی بیکاز ہی واز دا چیف ایڈوائزر اینڈ چیف جسٹس. چنانچہ حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کے بارے میں جب حضرت علی سے پوچھا گیا تھا ان کے دور میں، تو انہوں نے ایک خطبہ دیا. حضرت علی کا ایک خطبہ ہے، ان کی بک ہے نہج البلاغت. ایک بک نام جانتے ہیں آپ؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہج البلاغت حضرت علی کے خطبات کی ایک کتاب ہے. کیا نام ہے؟ نہج البلاغت. اس کا خطبہ نمبر 225. حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کے بارے میں. حضرت علی سیڈ فقد قوم الاوادہ، کہ حضرت عمر نے ہی اسٹریٹنڈ دا ڈیویشنز، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا. ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا یعنی کوئی لا لیسنس نہیں تھی. اس کا معنی یہ ہے حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں. وداول آمادہ، ہی ٹریٹڈ دا سکس، بیماریوں کا علاج کیا یعنی سوشل ایونز نہیں تھی ان کے ٹائم پیریڈ میں. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں. وَخَلَّفَ الْفِتْنَةَ، he eradicated فتنہ from the state، فتنوں کو ختم کر دیا. وَأَقَامَ السُّنَّةَ، he established sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کافی لمبا خطبہ ہے، کٹنگ اٹ شارٹ. آخری جملہ جو حضرت علی کا ہے، فرمایا ذہب نقی الثوب، when he left for his heavenly home he was quite transparent. جب وہ دنیا سے گئے تو ان کا دامن صاف تھا. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حضرت علی کے خطبے کے ہیں. کس کتاب میں ہے یہ؟ نہج البلاغت. خطبہ نمبر کیا ہے؟ 225. اسی طرح سے ان کے دو خطبے ہیں. خطبہ نمبر 132 and 144. 132 and 144. جو 132 ہے دس از ریگارڈنگ رومن امپائر. رومیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے یہ اس سے ریلیٹڈ خطبہ ہے. اور یہ غزوہ فارس، پرشین کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے حضرت عمر کی، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. حضرت عمر کی حضرت علی کے ساتھ جو کنسلٹیشن ہوئی ہے وہ اس میں ڈسکس ہوئی ہے اس خطبے میں. جی نہج البلاغت کے. So my dear students, this is the golden era of Islamic history جس میں اسلام کی ایکسپینشن ہوئی، ایریاز ایکسپینڈ ہوئے. اور ٹوٹل ایریا کتنا تھا اس وقت؟ 22 لاکھ اسکوائر مائلز. لاکھ مربع میل کا ایریا اسلامک اسٹیٹ اس وقت اس پر ایکسپینڈڈ تھی. کتنا بڑا ایریا تھا. نئے شہر آباد کرنا یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے.
सिविक्स भी यही कहती है, मॉडर्न सिविक्स, अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट, when the city become thickly populated, don't expand it, go for the new cities, नए शहर आबाद करो। हज़रत उमर ने इसको भी किया। चुनाचे ये जो कूफा है, नया शहर आबाद ये हज़रत उमर ने किया। बसरा, ये दोनों शहर हज़रत उमर के दौर में आबाद हुए हैं, नए शहर आबाद करना। इसलिए नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस भी इस बात पर इत्तफाक करते हैं, according to Orientalist scholars and historians, they say if there had been another Umar in Islam, there would have been no religion on the face of the earth other than Islam. अगर मुसलमानों में एक और उमर होते तो दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई और रिलीजन एग्जिस्ट ना करता। और ने यह भी लिखा है, इफ ही सर्वाइव फॉर एन अदर 10 years देयर वुड हैव बीन नो रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ अदर देन इस्लाम। अगर 10 साल उमर जिंदा रहते तो दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और रिलीजन की एग्जिस्टेंस ही ना होती। जिस तरह से एक्सपेंशन हो रही थी और लोग इस्लाम की तरफ बाकायदा मुतासिर होकर, इंस्पायर होकर आ रहे थे उमर के टाइम पीरियड में, ड्यू टू इट्स वेलफेयर स्टेट, इस्लाम की जो इस्लाम फलाही रियासत है उसकी वजह से लोग इस्लाम के अंदर धड़ाधड़ दाखिल हो रहे थे। और ये जो ओल्ड एज बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट है आजकल हमारे दौर में, ये भी हज़रत उमर के टाइम पीरियड का है कि ही यूज्ड टू वेव ऑफ जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स इन ओल्ड एज, कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी स्टेट को टैक्स दिया है, अब अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो उनका टैक्स वेव ऑफ कर दिया जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए, ओल्ड एज बेनिफिट। ये बड़े बहुत सारे और भी आप देखेंगे बुक्स में जब आप पढ़ेंगे। व्हेन ही वाज लीविंग ही कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी ऑफ 6 members, 6 अफराद की एक कमेटी बनाई हज़रत उमर ने और कहा कि मेरे बाद इसमें से किसी को भी खलीफा बना लें, ये सब कॉम्पिटेंट लोग हैं। 6 लोगों के नाम हज़रत उमर ने दिए थे उस कमेटी में। कौन कौन थे उसमें? सैयदना उस्मान, सैयदना अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ एंड साद बिन अबी वकास। ये एक कमेटी थी एंड दे हैड कंसेंसस ऑन द नेम ऑफ हजरत उस्मान, और फिर उस्मान खलीफा हो गए। इट वाज 24 AH। हजरत उस्मान कब हुए खलीफा? 24 AH में, एंड हिज टाइम पीरियड इज अप टू 35 AH। ये बनता है 12 years का टाइम पीरियड। उस्मान का टाइम पीरियड 12 years का है, फ्रॉम 24 to 35 AH। और उस्मान का जो जीनियोलॉजी को अगर हम देखें तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका जो 5th जनरेशन में है सिलसिला मिल जाता है। ऑन 5th जनरेशन इनका ताल्लुक बनी उमैया से है। किस ट्राइब से है? बनी उमैया, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ कुरैश, बनी उमैया से है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, दोहरे दामाद हैं। 2 हिजरतें की इन्होंने। हिजरत हबशा, द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम इज दैट इज हिजरत हबशा। हबशा की तरफ मुसलमानों ने जो सबसे पहली हिजरत की अल्लाह के रसूल की एडवाइस पर, उनमें हजरत उस्मान शामिल थे। दूसरी हिजरत मदीना है।
اور ٹائم پیریڈ ان کا 12 ایئرس کا ہے. کام ان کی ریاست کے اسی طرح چلتے رہے جیسے حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ میں تھے. نتھنگ واز چینج. Some of the governors were changed, of course, on insistence of people. Otherwise, اسی طرح سے سموتھلی نظام چلتا رہا. البتہ ایک اہم ایڈیشن جو ان کے ٹائم پیریڈ میں ہوا ہے, that is addition of naval forces. نیول فورسز, نیوی کا جو کانسیپٹ ملتا ہے ہمیں, شپس کا کانسیپٹ وہ ان کے ٹائم پیریڈ میں ملتا ہے. انہوں نے باقاعدہ سیریا کے گورنر کی ریکویسٹ پر ان کو الاؤ کیا. سیریا کے گورنر حضرت معاویہ تھے. ان کی ریکویسٹ پر شپس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا بنانے کا, تاکہ سمندر کے اندر بھی جہاد کیا جائے. اور ادروائز نظام اسی طرح چلتا رہا. ان کے پہلے 10 ایئرز ان کی کیلیفٹ میں, دس از کوائٹ اسٹیبل ٹائم پیریڈ, بٹ ان لاسٹ 2 ایئرز ریسٹلیس اسٹارٹیڈ ڈیو ٹو کانسپیریسیز آف جیوز. یمن کا ایک شخص جو کہ دراصل یہودی تھا, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور مدینہ میں آ کر رہائش اختیار کی. اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. He is the person to create restlessness in the capital with different conspiracies in different areas like Egypt, Kufa, Basra, Yemen, Medina, etc. اور اصل میں ایک کانسپیریسی تھی اسیسینیشن آف دا پائس کیلف. اسیسینیشن آف پائس کیلف کی کانسپیریسی تھی, اور مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کانسپیریسی تھی. بیکاز جیوز ور ریسٹلیس, کہ اسلام تو آگے بڑھتا جا رہا تھا. ڈیفینیٹلی حضرت عمر کا ٹائم پیریڈ بہت اسٹرانگ تھا, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اتنے تھے کہ عثمان کے پہلے 10 سال کوائٹ اسٹیبل رہے, لیکن اندر انڈر گراؤنڈ ایک کانسپیریسی چل رہی تھی. آف کورس دشمن بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا. آف کورس ہی ہیز رائٹ, اس کا حق ہے کہ وہ کرے جو اس کا حق ہے. چنانچہ حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے, مرڈر ہوا ہے, اور یہ ایک ڈارک چیپٹر ہے مسلم ہسٹری کا کہ کیپٹل کے اندر پائس کیلف کا قتل ہونا. اور یہ ایک بہت ہی ڈارک چیپٹر ہے ہماری اسلامک ہسٹری کا. اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو ریسٹلیسنس پیدا ہوئی ہے, یہ پھر ختم نہیں ہوئی. یہ آپ کے ذہن میں ہو. لوگ اس وقت حضرت عثمان نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا, کوئی کمیٹی نہیں بنائی, اوپن چھوڑ دیا. کیلیفیٹ کو اوپن چھوڑا ہے, اور خود ہی لوگ جمع ہو کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور ان سے ریکویسٹ کی ٹو ٹیک اوور دا میٹرز آف اسٹیٹ. اور حضرت علی نے اس وقت جو جواب دیا تھا, یہ بھی بڑا کمال جواب ہے, جو نہج البلاغت میں ایک خطبہ ہے حضرت علی کا نہج البلاغت میں, غالباً خطبہ نمبر 90 ہے نہج البلاغت میں 90. لوگوں نے آ کر کہا جی آپ اسٹیٹ میٹرز کو لک آفٹر کریں, تو حضرت علی نے فرمایا دعونی والتمسو غیری, لیو می اینڈ سرچ فار another person فار دس جاب. مجھے چھوڑو, اس کام کے لیے کسی اور آدمی کو تلاش کرو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کیلف, میں اسٹیٹ میٹرز نہیں لینا چاہتا. آف کورس حضرت علی کا تعارف کوئی صرف اسٹیٹ کی وجہ سے تو نہیں, ان کا تو اپنا ایک اسٹیٹس ہے. چنانچہ لوگوں نے بہت گفتگو کی, کنونس کیا. آخر میں حضرت علی نے جو فرمایا, ایک کافی لمبی گفتگو ہے, آخر میں حضرت علی نے کہا کہ اگر آپ مجھے مجبور کرتے ہو کہ میں خلافت کو سنبھالوں, تو پھر یوں کرو, انا لکم وزیرن خیر لکم.
minni amira, it will be better for you to take me as your advisor instead of head of state. آپ مجھے اپنا امیر بنانے کی بجائے وزیر بنا لو، ایڈوائزر بنا لو، مشیر بنا لو، خلیفہ کسی اور کو بنا لو. I don't want to take the state matters. لیکن ظاہر ہے حضرت علی کی کمپیٹنسی میں کسی کو شک ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو؟ نیور. حضرت علی became pious caliph اور this was 35 age and he remained pious caliph up to 40 age. 4 years and 9 months یہ حضرت علی کا ٹائم پیریڈ ہے. اور ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہے. کس خاندان سے ہے؟ بنی ہاشم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ فادر ہیں، پردادا، ان کا نام ہاشم ہے. اور حضرت علی کے دادا، حضور کے دادا ایک ہیں، آپ کو معلوم ہے حضرت علی حضور کے فرسٹ کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. اور یہ تو فرسٹ جنریشن میں ایک ہی خاندان ہی ایک ہے، نبی کا خاندان اور حضرت علی کا خاندان ایک ہی خاندان ہے. اور ان کا نام علی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فرد ہیں، اور اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں. بچپن ہی سے اسلام پر ہیں، کفر کو دیکھا ہی نہیں، کفر کیا ہی نہیں. اور یہ سعادت ہے. السابقون الاولون میں سے ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے السابقون الاولون، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے، سبقت کرنے والے. ان میں حضرت علی بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں، آپ کو معلوم ہے. اور جی سو ان کے ٹائم پیریڈ میں جو ریسٹلیسنس پیدا ہوئی ہے دیٹ واز ڈیو ٹو دا اسیسینیشن آف حضرت عثمان. عثمان کے جو مرڈر ہے وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، مسلمانوں میں ایک غم و غصہ تھا. اور انہوں نے سب سے پہلا جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ حضرت عثمان کے قصاص سمجھتے ہیں، ریونج فار بلڈ شیڈ، کہ ان کا بدلہ لیا جائے. اور اس قصاص کے لیے مسلمانوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ آپس میں ڈفرنس ہو گیا، مسلمانوں کا ڈفرنس آف اوپینین، جس کی بنا پر 2 وارز ہوئی ہیں، بیٹلز ہوئی ہیں بدقسمتی سے. اور یہ 2 جنگیں مسلمانوں کے ان بٹوین ہوئی ہیں. پلیز کیپ ان مائنڈ دا امپورٹنٹ ایونٹس. پہلی وار کا نام ہے وار آف کیمل، بیٹل آف کیمل، جنگ جمل. مسلمانوں کے ان بٹوین ہے. حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں یہ ہے. سب سے بڑا ایشو کیا تھا؟ قصاص آف حضرت عثمان. آف کورس اٹ واز اے ویری جسٹیفائڈ ڈیمانڈ کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے. پائس کیلف قتل ہو گیا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ، مسلمانوں کا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد، خلیفہ راشد، اس کا قتل کا بدلہ نہ ہونا ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے آف کورس. لیکن حضرت علی کا جو پوائنٹ آف ویو تھا دیٹ واز ویری جسٹیفائڈ اینڈ اٹ واز ویری وائز ڈیسیژن. حضرت علی فرماتے تھے کہ فرسٹ دیر شوڈ بی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان اسٹیٹ. ریسٹلیسنس پیدا ہو گئی تھی. ہی شفٹڈ ہز کیپٹل فرام مدینہ ٹو کوفہ. انہوں نے اپنا کیپٹل کوفہ شفٹ کر لیا تھا تاکہ مدینہ کے اندر بلڈ شیڈ نہ ہو. پہلے بھی ہو چکا تھا بلڈ شیڈ عثمان کے قتل کی شکل میں، اور مدینہ حرم ہے، وہاں بلڈ شیڈ کی اجازت نہیں ہے. اس لیے حضرت علی نے وائز ڈیسیژن لیا اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ شفٹ ہو گئے. اب لوگوں نے مطالبہ کیا، شدید مطالبہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ اختلاف ہوا اور آپس میں جنگ کی نوبت آئی. اور پھر پیچ اپ ہو گیا. پیچ اپ ہونے کے بعد ڈیسیژن یہ
ہوا کہ مسلمان واپس جائیں گھروں کو اور کوئی جنگ نہیں ہوگی، خلیفہ راشد عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا میں. لیکن رات کی تاریکی میں حملہ ہو گیا کچھ لوگوں کی طرف سے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی مسلمانوں کے ان بٹوین. یہی کانسپریسی تھی بیسیکلی مسلمانوں کو لڑانے کی. دس واز دا کانسپریسی. اور کانسپریسی وہی ہوتی ہے جس کی ٹائم پہ سمجھ نہیں آتی ہوتی. اگر وہ جلدی سمجھ میں آ جائے تو کانسپریسی تو نہ ہوئی. کانسپریسی ہوتی ہی وہی ہے جو جلدی سمجھ میں نہ آئے اور خون خرابہ ہو جائے. چنانچہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ایک وار ہوئی جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی شامل تھی، ام المومنین. بہرحال اس جنگ کے اختتام پر حضرت علی نے کنٹرول حاصل کیا. اگلی جو وار ہوئی ہے وہ بیٹل آف صفین کے نام سے مشہور ہے. یہ سیریا کے گورنر حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ان بٹوین ہوئی ہے، اور اس میں بھی جو ان کا کلیم تھا حضرت معاویہ کا وہی قصاص عثمان تھا. لیکن بہرحال یہ ایک ڈارکسٹ چیپٹر ہے ہماری ہسٹری کا جس میں مسلمان شہید ہوئے ہیں. اور کوئی 84,000 مسلمز کی فگر ملتی ہے ہمیں ہسٹری میں جو دونوں طرف سے شہید ہوئے ہیں ان دو جنگوں میں، بلکہ 3 جنگوں میں. تیسری جو جنگ ہے اس کا نام ہے بیٹل آف نہروان. نہروان یہ خارجائٹس کے اگینسٹ ہوئی ہے. جب حضرت علی کا پیچ اپ ہو گیا حضرت معاویہ کے ساتھ، صفین ختم ہو گئی، بیٹل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت علی نے ایکسپٹ کر لیا کہ آپ کچھ علاقوں کو ایڈمنسٹریٹولی دیکھیں گے، کچھ میں دیکھوں گا. یہ ایک پیچ اپ ہوا ہے. لیکن اس سے کچھ لوگ ناخوش تھے حضرت علی کے اپنے گروہ میں سے، اینڈ دے ایگزٹڈ اینڈ دے سیڈ نعوذ باللہ. They claimed and they blamed حضرت علی that you have exited Islam. آپ اسلام سے خارج ہو گئے، نعوذ باللہ. ان کو کہا جاتا ہے خارجائٹس یا خوارج. جو لوگ حضرت علی کے لشکر سے نکلے تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج، خارجائٹس. یہ جو تیسری جنگ ہے نہروان حضرت علی کی، وہ ان کے اگینسٹ ہے. اور انہی میں سے ایک کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے. ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم اس شخص کا نام ہے، خارجی تھا، اسی نے حضرت علی کو شہید کیا. تو یہ بھی ایک ڈارکسٹ چیپٹر ہے. بدنصیبی سے حضرت علی کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ان بیٹلز کی نظر ہو گیا، اس لیے وہ جو ایک ایکسپینشن ہو رہی تھی اسلام میں اور وہ جو ایک پروگرس کا عمل تھا وہ ظاہر رک جاتا ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی جب. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے. حضرت علی، آپ معلوم ہے ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے اہم چیز جو ان کی ہے دیٹ از ہز بریوری، شجاعت اور بسالت. اور پھر اللہ نے ان کو جو ڈیسیجن میکنگ پاور دی ہے جس پر حضور نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، the best decision making power lies in Ali. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں. یہ چاروں پائس کیلفز کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بنتا ہے کوئی 30 ایئرز. اور اس 30 ایئرز میں جو ٹائم پیریڈ ہے اسی کو پائس کیلیفیٹ کہا جاتا ہے. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں بیسیکلی. اس حدیث کو ضرور نوٹ کر لیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. فالو مائی سنہ اینڈ سنہ آف مائی پائس کیلفز. یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے طریقے پر چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے خلفائے راشدین، دی گلوریس پائس کیلفز آف اسلام. یہ حضرت علی کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بڑا کمال ہے. اور حضرت علی نے جب یہ جنگ صفین دوسری جنگ جب لڑی تھی نا، اور جب اس سے آپ فارغ ہو گئے، کنٹرول حاصل کر لیا، تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی شہید ہونے والے لوگوں کی، بائی لیٹرلی شہید ہونے والوں کی. ذہن میں رہے آپ کے.
جو اس گروپ سے شہید ہوئے حضرت معاویہ کی طرف سے، جو ادھر سے شہید ہوئے، حضرت علی نے دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی. لوگوں نے کہا جی آپ کی ان سے جنگ ہوئی، اب آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. فرمایا ربنا واحد، ہم دونوں کا رب ایک ہے. وی ہیو کامن لارڈ، رب ہمارا ایک ہے. نبینا واحد، وی ہیو کامن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہمارا ایک ہے. دعوت فی القرآن واحدہ، وی ہیو دا سیم انویٹیشن آف قرآن، قرآن کی دعوت ہماری ایک ہے. مختلفنا فی دم العثمان، اختلاف ڈفرنس لائز ان قصاص آف عثمان، اختلاف ہمارا صرف کس پر ہے؟ خون عثمان پر. نحن براء منہ، we don't have any concern with murder of عثمان. وہ کہتے ہیں فوراً بدلہ لو، اور ہم کہتے ہیں حالات سٹیبل ہونے دو پھر بدلہ لیں گے. بس یہی اختلاف ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ حضرت علی کا یہ بھی ایک خط ہے، لیٹر ہے، مکتوب امیر المومنین کے نام سے نہج البلاغت میں یہ بھی موجود ہے. So these things should be highlighted for the unity of Muslim Ummah. یہ میں نے جتنے آپ کو خطبے ریفرنس کے طور پر کوٹ کیے ہیں نہج البلاغت کے، کیوں کوٹ کیے ہیں؟ Just to highlight the unity of Muslim Ummah, which is need of the hour. یہ سب سے ضرورت ہے اس وقت مسلم امہ کی. لہٰذا اس جب آپ ٹاپک کو اٹیمپٹ کرتے ہیں ایگزام میں تو آپ کے ذہن میں ہو عبد الرحمن ابن ملجم نام ہے جس نے حضرت علی کو قتل کیا تھا. کسی نے پوچھا ہے عبد الرحمن ابن ملجم. اچھا یہ بھی بتاؤں، جب یہ پکڑا گیا حضرت علی کا قاتل پکڑا گیا، اریسٹ ہو گیا، حضرت علی زخمی تھے، خون بہ رہا ہے، حضرت حسن شربت بنا کر لے آئے کہ یہ پی لیں، آپ کی خون بہت بہ گیا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ پہلے میرے گیسٹ کو دو، میرے مہمان کو دو. انہوں نے کہا جی کون سا مہمان؟ کہا وہ ابن ملجم میرا گیسٹ ہے، اس کو پلاؤ. وہ ان کے پاس لے گئے، اس کے پاس لے گئے حضرت حسن. وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا اس میں زہر ہے، میں نے نہیں پینا. دس از پوائزن، آئی ول ناٹ ٹیک اٹ. جب انسان کی بدبختی ہو نا تو پھر اس کو صحیح بات سمجھ نہیں آتی، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. بھئی تم نے امیر المومنین کو قتل کیا ہے، کیا تمہیں زہر دے کر مارنا ضروری ہے؟ تلوار سے نہیں مار سکتے کیا؟ تم قاتل ہو. نہیں جی اس میں زہر ہے، میں نے نہیں پینا. تو حضرت علی کے پاس واپس لے آیا جی، وہ کہتا ہے زہر ہے، میں نے نہیں پینا. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سمپتھی دیکھیے حضرت علی کے دل میں، یہ نبی کا خاندان ہے نا، اہل بیت کا جو کردار ہے وہ بھی دیکھیے. تو وہ جب واپس آئے اور کہا جی وہ نہیں پیتا، تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور اسے کہو پی لو، توبہ کر لو. اگر تم توبہ کر لو تو حضرت علی نے فرمایا وَلَقَدْ أَحِدْتُ، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، لا اشرب من الکوثر، اس وقت تک کوثر سے نہیں پیوں گا، حتی تشرب، جب تک کہ تجھے نہ پلاؤں. If you make tawbah and accept it, I have promised myself that I will not take from Kausar until I give to you. یہ کردار آپ نے کبھی سنا ہے کہ اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہوں اور اسے تلقین کر رہے ہوں کہ توبہ کر لو؟ This is the character and behave of حضرت علی. یہ کمال افراد ہے، کمال. یہ کردار حضرت علی ہی کا ہو سکتا ہے. اب حضرت علی کا نام لینا تو بڑا آسان ہے نا، لیکن اس کردار کو اپنانا کتنا مشکل ہے. دس از سیرہ آف حضرت علی. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے. یہ ٹاپک آپ کا پائس کیلس کے نام سے ہے. اس کے بھی نوٹس میں انشاءاللہ آج آپ کو کچھ، آپ کو اس کے ملے تھے سیرت النبی کے کچھ نوٹس آپ کو بھیجے تھے انہوں نے. اچھا مل گئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے بھی آپ کو کچھ نوٹس مل جائیں تھوڑے، اور باقی آپ اپنی بک سے بھی پڑھیں گے. سر آپ نے کل کہا تھا کہ پیراگراف دیں گے سیرہ آف پروفٹ. میں نے دیا تھا بیٹا، میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. یہ بتا رہے ہیں کہ دیے تھے انہوں نے. یہ اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں کہ ان کو مل گئے ہیں، آپ کو نہیں ملے کیا؟ تو میں نے کہا تھا راضیہ کو انہوں نے بھیجے ہوں گے آپ کو، آف کورس یہ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے،
یہ بھی آپ کو میں کہوں گا انہیں کہ یہ بھی بھیجیں آپ کو. باقی آپ نے پڑھنا ہے بک سے, اور اللہ کرے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہو. یہ ہسٹری کا ٹاپک ہے, میں نے آپ کو نام بھی بتایا ہے کتابوں کے, اور پھر یہ کہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے بک سے بھی, اور کسی نیٹ ویٹ سے نہیں پڑھنا. ریفرنس کے ساتھ اسی طرح ڈسکس کرنا آنا چاہیے جیسے میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, اور خوبصورتی سے لکھیے, کوئی کنٹروورشل چیز نہیں لکھنی. میں نے کوئی کنٹروورشل بات نہیں کی, اس لحاظ سے آپ کو بھی اسی طرح لکھنا آنا چاہیے تاکہ آپ کا اسکور اچھا ہے. اردو میں یا انگلش میں, اب آپ اس کو اگر انگلش میں آئے ہیں تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں, اگر اردو میں آیا ہے تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو بھیج دیں, آج بھی کہتا ہوں کہ وہ آپ کو بھیج دیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, جزاکم اللہ خیر, گاڈ بلیس یو آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.